وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ استحکام دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے اور بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ کل اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سے ہم نے شکر کے متعلق اور شکور بندوں کے متعلق اور اس کی تفصیلات عرض کی ہیں۔ آج احادیث مبارکہ میں کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں جی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے افضل نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک۔ حضرت حکم بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمت میں زیادتی کرے گا۔ جامع البیان کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت زیادہ کرے گا، اللہ تعالیٰ نعمت میں زیادتی کرے گا۔ کب کرے گا؟ جب شکریہ ادا کیا جائے گا۔ ایک ہے شکر ادا کرنا، شکران نعمت کہلاتا ہے۔ ایک ہے کفران نعمت۔ کفران نعمت، جو اللہ نے نعمت دی ہے اس کا غلط استعمال کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قوت، طاقت، علم، حلم، عمل، یہ ساری چیزیں اپنے قرب کے لیے عطا فرمائی ہیں، اور یہی راستہ اگر بدل لیں تو پھر شکر نہیں، وہ کفر ہو جائے گا۔ حضرت امام احمد نے المتوفیٰ 241 ہجری روایت کرتے ہیں کہ اسود بن سریح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی ثنا اور تعریف میں الحمدللہ سے زیادہ کوئی کلمہ پسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود الحمدللہ سے اپنی ثنا کی۔ قرآن پاک کی ابتدا ہوئی ہے نا جی، تو پہلا لفظ کیا ہے جی؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ لفظ بہت پسند ہے۔ جب بھی آپ کو جو اللہ عطا فرماتا ہے، آپ پانی پی لیں، آپ کھانا کھا لیں، آپ اچھا لباس پہن لیں، اچھا جوتا پہنیں، جو دعائیں ہیں وہ تو پڑھیں۔ نہ کچھ آتا ہو تو الحمدللہ کہہ دو۔ کچھ بھی نہ آتا ہو نا جی، یہ تو سر اللہ تعالیٰ کو یہ پسند، کیونکہ الفاظ یہ کیوں پسند؟ کیونکہ خود اس نے اپنی تعریف ان الفاظ سے فرمائی ہے، الحمدللہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمت خواہ کتنی پرانی ہو جائے، جب بھی بندہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور مصیبت خواہ کتنی ہی پرانی ہو جائے، جب بھی بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیا ثواب عطا فرماتا ہے۔ نعمت پر شکر ادا کرنے سے اس کی نعمت کی مصولیت کم ہو جاتی ہے، اور مصیبت پر صبر کرنے سے اس کے ثمرات کی حفاظت ہوتی ہے۔ نوادر الاصول کی یہ حدیث 10 سال پرانی چیز ہے، 20 سال پرانی چیز ہے، 50 سال پرانی چیز، جب بھی آپ الحمدللہ کہیں گے آپ کو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ جب بھی 50 سال پہلے نقصان ہوا، آپ آج کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ پھر آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ میرا یہ فلانا نقصان ہو گیا جی، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نقصان ہو گیا،
یہ پڑھ لی، اللہ ہر مرتبہ اللہ ہو۔ وہ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، میں وہ عرض کرتا چلا جاؤں۔ ایک صحابی رسول آئے اور حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص اپنے ماں باپ کو خوش ہو کر احترام سے ان کے چہرے کو دیکھے گا، ان کی زیارت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ ابھی حج ہوئے نا جی، جن ساتھیوں نے کیے ہیں ان سے پوچھے کتنا پیسہ لگتا ہے۔ ہر سال پیسے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، جو پھر VIP حج ہوتا ہے وہ اور مہنگا ہوتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میرا حج قبول ہوا ہے یا نہیں۔ ہر ایک اللہ سے امید ضرور رکھتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے یہ حج کیا ہے اس کو قبول فرما لے۔ آگے اللہ کی مرضی، قبول فرمائے نہ فرمائے۔ لیکن میرے کریم آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ماں باپ کے چہرے کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے پاس، عرض کی یا رسول اللہ کوئی اگر 2 مرتبہ دیکھے تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اگر کوئی 3 مرتبہ دیکھے، آقا جی نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر و اطیب، وہ اللہ کے بندے وہ پاک ذات ہے، بڑی بلند ذات ہے، تو 100 مرتبہ بھی دیکھے گا نا اللہ تجھے 100 حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حج مقبول کا ثواب۔ اگر ماں باپ کو روزانہ بندہ پیار کی نظر سے، محبت کی نظر سے دیکھے تو روزانہ حج ہو گیا نا جی۔ گارنٹی کس کی؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان العارفین کہتے ہیں مکے ول کی جانا باہو جد یار ملے وچ کر دے ہو۔ جس بندے کو گھر میں سر کچھ مل جائے، میں حضرات اولیاء کرام کے مزارات پر جانا خود پسند بھی کرتا ہوں اور کہتا بھی ہوں جایا کرو۔ کیوں؟ حضرات اولیاء کرام اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے۔ ہر ایک بندہ نہیں جا سکتا، اور بالخصوص روزانہ تو بالکل نہیں جا سکتا، لیکن روزانہ ماں باپ کی زیارت ضرور کر سکتا ہے۔ جیسے بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، تمہاری جنت وہیں پہ ہے۔ وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ کاروباری ہیں، آپ کی جنت وہاں پہ، آپ وہاں سے جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کی جائے اور اس کی کسی نعمت کی بے قدری نہ کی جائے۔ ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور اپنے گھر میں روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا پڑا ہوا دیکھا آپ نے۔ آپ سرکار اس کے پاس چل کر گئے، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، آپ نے ارشاد فرمایا اے عائشہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ کی نعمتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جس نعمت کی لوگ ناقدری کرتے ہیں اللہ پھر ان کو وہ نعمت دوبارہ نہیں عطا فرماتا۔ جتنی کھانے کی بے قدری میں نے شادی کے موقع پر، محافل کے موقعوں پر دیکھی ہے نا جی، ہوٹلوں کے اندر دیکھی، قبلہ الامان الحفیظ۔ میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گیا تو
یہاں پہ میرا خیال ذوق نام ہے، اس طرح کر کے کوئی ہے، وہاں پہ نا جی کھانے لگے ہوئے تھے، وہ لوگ پکائے جا رہے تھے، اور وہاں پہ ہر ایک قسم کی ڈش لگی ہوئی ہے، مرغی بھی ہے، بٹیرے بھی ہیں، سارا کچھ، وہ 25-30 ڈشیں ایسے مسلسل بن رہی ہیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ جائیں وہاں سے اٹھا کے کھا لیں۔ ایک خاتون تشریف لائیں، اتنی بڑی پلیٹ انہوں نے اٹھائی اور انہوں نے اس کے اوپر سارے بٹیرے رکھ لیے، کو 35-40 بٹیرا انہوں نے رکھ لیے، اور اتفاقاً وہ ہماری ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئیں۔ بٹیرا ہوتا ہے بھائی، 2 3 4 کھا لو گے۔ اس خاتون کا وہ عمل آج بھی مجھے تڑپا دیتا ہے، 3-4 بٹیرے اس نے کھائے، باقی پوری کی پوری پلیٹ ڈسٹ بن کے اندر۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، وہ اللہ کی بندی جتنا کھانا تھا کھا لیتی، باقی واپس رکھ دے، تھوڑا پہلے اٹھا لے، وہ کھا لے، مال مفت دل بے رحم۔ اسی طرح ہر شادی کے اندر تھوڑا لے لو، پھر اور کھا لینا اور لے لینا، لیکن یہ جو ضیاع کر دیا جاتا ہے نا حضرت جی، یہ ضائع کرنے والوں کی وجہ سے کئی حقداروں کا حق مارا جاتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں کہ جو کھانا بچ گیا ہم اس کو اکٹھا کر کے کسی کو دے دیں، ایک بھوکے آدمی کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ تھوڑا تھوڑا بچا ہوا ہے یا زیادہ بچا ہوا ہے، اس کی بھوک اس کو مجبور کر دیتی ہے کہ زمین پر بھی گرا ہوا ہے نا، وہاں سے بھی اٹھا کے کھا لے۔ فرق شاید آپ کو مجھے پڑے کہ یار یہ اس کی پلیٹ کا بچا ہوا ہے میں کیوں کھاؤں، ٹھیک ہے، نہیں آپ کھانا چاہتے نہ کھائیں، لیکن جس کو بھوک ہے اس کو تو آپ کھلا سکتے ہیں نا، بجائے اس کے ضائع کرنے کے، گند میں پھینکنے کے، اس کو غریب کو دیا جا سکتا۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ مہنگائی بڑی ہوگی اس لیے لوگ بھوکے مر رہے ہیں، مہنگائی ہمارے ماں باپ کے دور میں ان کے مطابق تھی۔ میرے شیخ فرماتے ہیں ہم 5 پیسے کا سیر گھی لے لیا کرتے تھے، سوا وہ چوانی کا گوشت کلو لیتے تھے، جی ₹1.25 مرلہ اس وقت انہوں نے زمین لی تھی، ₹1.25۔ ان کے دور کے اندر ان کی دور کے مطابق مہنگائیاں تھیں، ہمارے دور کے مطابق ہمارے مطابق مہنگائی ہے۔ وہ سارا کچھ کیوں بنا گئے، ہم کیوں نہیں بنا سکے؟ وہ اس لیے بنا گئے ان کو نعمتوں کی قدر تھی، وہ جوڑنا جانتے تھے، وہ قدر کرنا جانتے تھے۔ ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ ہم ناقدری بہت زیادہ کرتے، ایک ناشکری اور دوسری ناقدری۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی نعمت لے لیتا ہے پھر اللہ اس کو دوبارہ نہیں دیتا۔ ہم نے نعمتوں کی ناقدری کی ہے، اسی لیے آج ہم اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ہمارے ارباب اقتدار پھر سیلاب زدگان کے وہ امداد بھی کھا جاتے ہیں، کرونے کی امداد بھی کھا جاتے ہیں، پھر حقداروں کا حق بھی پھر کہیں اللہ روک دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہیں قدر نہیں ہے تو پھر آ جاؤ، نہ قدری کرنی ہے نعمتوں کی، آؤ پھر کفران نعمت پر میں تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ البتہ شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کم چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار کیا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قلیل چیز کا شکر ادا نہیں کیا اس نے کثیر چیز کا بھی شکر ادا نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور اس کو ترک کرنا کفر ہے۔ شکر کرنا ہاں جی یہ اس کی نعمت ہے، اور بیان کرنا یہ شکر ہے، اور اس کو بیان نہ کرنا، اس کو ترک کرنا، چھوڑ دینا یہ کفر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عطا فرمائے نا جی، وہ میں یہ پڑھتا ہوں نا جی جب کہ قرب قیامت جب اسلام آئے گا نا جی انشاءاللہ، اسلام اپنا نظام جب لے کے آئے گا اس وقت کیا ہوگا، لوگ اس طرح ہاتھوں میں پیسے لے کے پھریں گے کہ جناب
یہ میری زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ مجھ سے لے لیں۔ اسلام کی اتنی برکت ہوگی قبلہ، کوئی وہ زکوٰۃ کے پیسے لینے والا نہیں ہوگا۔ یہ دور حضرت عمر فاروق اعظم کے اندر آیا، پھر یہ نظارہ اب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا، اب یہ آئے گا امام مہدی کے زمانے میں۔ لوگ اس طرح پیسے لے کے نہ جی ہاتھوں میں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لو جی، یہ زکوٰۃ کا پیسہ لے لو جی۔ لوگ کہیں گے یار میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، میں کیوں زکوٰۃ کا پیسہ لوں؟ یہ آج ہے، ارب پتی بھی لوگ ہوں گے نا جی، وہ بھی ایسے جھولی پھیلائے، لاؤ جی مجھے دے دیں جی، لائیں جی مجھے دے دیں جی، لائیں جی۔ لوگ اربوں روپے زکوٰۃ خیرات کی مد میں لے کر انجوائے کر رہے ہیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ نظام اسلامی نہیں، اللہ کا شکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کو صبر دیتا ہے، چیز تھوڑی ہو صبر آ جائے تو اللہ اس میں بھی سبحان اللہ، چیز زیادہ بھی ہو اللہ صبر نہ دے، حرص ڈال دے تو اربوں روپے بھی کم ہیں، اربوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ صبر بھی عطا فرمائے، شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اپنی نعمتوں سے بھی مالا مال فرمائے۔